بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز دو ہی شیئر کرنی ہیں۔ مین سٹوری آپ نے دیکھ لی ہوگی تھمبنیل پہ، لیکن میں نے کل نواز شریف صاحب کی تقریر پر تجزیہ دیا تھا۔ آج تھوڑا تجزیہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر، بلاول بھٹو صاحب کی تقریر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر، اور اس کے بعد میں نے یہ بتانا ہے دوسری سٹوری میں کہ جناب عمران خان صاحب کس ملک کو منانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بتانا ہے۔ آجائیں جناب جلدی پہلے یہ اس پر کہ مریم نواز صاحب نے ان کے مین پوائنٹس میں ذرا ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ ذرا دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ڈیفرنس کیا ہے ان کی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی پالیسی، پھر مولانا صاحب کی اور پی ڈی ایم کے اندر والی کیا مطلب کوئی پالیسی میں ڈیفرنس ہے یا موڈیلٹیز میں ڈیفرنس ہے، یعنی طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور منزل کا حصول ایک ہے، کیا چکر کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی، وہی مسنگ پرسنز آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کی دکھتی رگ ہے، اس پہ جس نے بھی ہاتھ رکھا ہے تو ریئیکشن آتا ہے، لیکن انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نہ صرف مسنگ پرسنز بلکہ وہ ڈاکٹر شازیہ ریپ والا بھی معاملہ اٹھایا، اکبر بگٹی کی شہادت پر بھی انہوں نے بولا، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اچھا پھر سٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ تقریر کے کچھ اقتباسات کے کچھ لفظ بھی، الفاظ، جملے بھی انہوں نے بولے کہ جناب آپ کا کام یہ نہیں ہے اور یہ ہے اور یہ کام سول حکمرانوں کا ہے وغیرہ سارا کچھ۔ وہ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناب نے جب سٹاف کالج میں فوجی افسران سے خطاب فرمایا تھا۔ اچھا، سیاست میں مداخلت کرنے والے کرداروں پر بھی تنقید کی۔ اچھا، اس دوران نا بہت دفعہ کل کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ بہت ایگریسو تھیں، اور وہ بار نا تین چار مرتبہ شیم کے انہوں نے نعرے لگوائے۔ اچھا، قاضی محمد عیسیٰ یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب، انہوں نے پھر ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ ان کے فرزند ہیں اور آج کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں بھی کہ استعفیٰ دو۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ سے یہ بھی درخواست کی مریم صاحبہ نے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف دیں، اور جناب بڑی اہم باتیں کیں کہ وہ وہی بات دہرائی جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی دہرائی کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں بلکہ 72 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ بڑا اچھا، عاصم سلیم باجوہ کو بھی دھویا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اسی طرح سے بلوچستان میں جو کہا کہ وہ ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا، ماں باپ پارٹیاں بناتا رہا، تو چیزیں اثاثے وغیرہ سب کچھ اس میں کیا۔ اچھا، یہ مریم صاحبہ نے بہت ایگریسو بات کی، جس طریقے سے بات کی، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ نام نہ بھی لیں تو اسے پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے بڑا ایگریسو سٹانس تھا ان کا۔ اب آ جائیں آپ بلاول صاحب کے، وہ میں بتاتا ہوں کہ خان صاحب کس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ جناب سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کا بھی بتاؤں گا، اور وہ سارے واقعات حالات بتاتے ہیں کہ کس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ بلاول صاحب نے کہا کہ عمران خان عدلیہ، فوج اور ISI کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا اس میں فرق ہے نون لیگ کے سوچنے میں، ہو سکتا ہے بلکہ ہے بھی ایسا ہی کہ ان کے مین تو ٹارگٹ ایک ہی ہے، یا پالیسی یا مثال کے طور پہ منزل کا حصول یا یہ، لیکن اچیو کرنے کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا ڈیفرنٹ ہے، نون لیگ کا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان عدلیہ کو، فوج کو اور ISI کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا پیپلز پارٹی نے کہ وہ خود بننا چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگ کا یہ ہے کہ کچھ اداروں کے درمیان کچھ ایسے کردار ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ خود کیا، انہوں نے عمران خان کو لا کے بٹھایا۔ ذرا فرق کو نوٹ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بلاول صاحب نے یہ بات کی جس سے بہت ساروں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ یہ بالکل واضح پیغام دیا کہ میرا واضح پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی PDM سے پیچھے نہیں ہٹی، ہم 2 قدم آگے تو بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کل ایون سلیم صافی صاحب جیسے صحافی کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ اگر بلاول صاحب، یہ پہلے بہت ساری خبریں اور افواہیں پھیلائی گئیں نا کہ بلاول صاحب اگر کل ٹیلی فونک خطاب بھی نہیں کرتے
کیونکہ وہ نیٹ شیٹ بند تھا نا، فون کے اپنا موبائل کے سگنل بھی بند تھے اور سارا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ اگر کل ٹیلی فونک خطاب بھی نہیں کرتے تو پھر سمجھا جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے بہت سارے لوگ کہ پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹ رہی ہے یا وہ خطاب وہاں سے نہیں کریں گے. تو ہوا یہ کہ بلاول صاحب نے بھی اپنا خطاب ریکارڈ کر کے پہلے بھیج دیا جیسے نواز شریف صاحب نے بھیج دیا تھا. مطلب انہوں نے وہ سگنل، ان کو اندازہ تھا نا سب کو کہ سگنل بھی بند ہوں گے، یہاں پہ موبائل کے سگنل، نیٹ کے سگنل سارے بند ہوں گے، تو انہوں نے خطاب ریکارڈ کر کے جناب ایک دن پہلے دونوں نے بھجوا دیا تھا. اچھا، اس کے بعد بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. وہ کہتے ہیں کہ سب جمہوری قوتیں ایک سٹیج اور ایک پیج پر ہیں، اب سب کو اسی پیج پر آنا پڑے گا ورنہ سب کو گھر جانا پڑے گا. تو یہ ہے تو وہی چکر نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو وہی صورتحال ہے نا، کہ اب وہ سلسلہ نہیں رہا کہ کوئی پیچھے ہٹنے کا. بھائی پیچھے ہٹنے کے مجھے لگ رہا ہے کہ اب اپوزیشن کی کسی بھی جماعت کے پاس آپشن ختم ہو گیا ہے پیچھے ہٹنے کا، اس پی ڈی ایم سے نکلنے کا آپشن ختم ہو گیا ہے. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے یا نکلیں گے اس احتجاج سے، اس تحریک سے، تو ہم اپنے سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کریں گے. یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اس میں عوام اب جوائن کر رہے ہیں. کل کوئٹہ کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑا ہجوم تھا، اور ظاہر ہے مولانا صاحب کی ادھر بہت زیادہ سٹرینگتھ ہے اور مولانا صاحب کو کریڈٹ بھی جاتا ہے. مولانا صاحب نے، وہ میں بتاتا ہوں بھائی کہ عمران خان کس ملک کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. میں تھوڑا مولانا صاحب کی یہ پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ بھی بولا. آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آج بھی میں بتاتا ہوں کہ بڑی ایک چیز ہے جو نواز شریف صاحب کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے پی ڈی ایم کے اندر کے کچھ رہنما بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت کی پشت پناہی سے باز آ جائے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے تو ان کی عزت ہوگی. فوج کی حیثیت مولانا صاحب نے کہا کہ پلکوں جیسی ہوتی ہے، یہ پلکیں ہوتی ہیں نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ، مولانا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بال، پلکوں کا کوئی بال آنکھ کے اندر آ جائے تو پھر اسے نکالنا پڑتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے مولانا صاحب کی بات. اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بقول جعلی حکومت کی حمایت چھوڑ دے، انہیں ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. لیکن نواز شریف صاحب کی بات میں فرق ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ حمایت بھی چھوڑیں، یہ ہٹیں بھی صحیح، یہ جائیں بھی صحیح، اور جانے کے بعد جواب بھی دیں. یہ بات ہے ان کا سٹانس. جانے کے بعد وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں، وہ آنسریبل بھی ہوں، وہ جواب دہ بھی ہوں. یعنی کہ مقصد کہنے کا صرف جانے سے کام نہیں چلے گا، جواب دینا پڑے گا. جبکہ اب مولانا صاحب کی بھی اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی بھی بات سے، کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تھوڑا سا نا سیف ایگزٹ دیں ان کرداروں کو، ان کو فیس سیونگ دیں. فیس سیونگ سے مراد یہ ہے کہ یہ نکل تو جائیں، ان سے پوچھ گچھ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا نا. اگر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں یا اپنے کام پہ، تو پھر پوچھ گچھ، ایک تو پوچھ گچھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی اگر آپ حمایت چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی، چاہے وہ مولانا صاحب کی جماعت بھی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حمایت چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی حمایت سے، عمران خان صاحب کی حمایت سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی اتنا خاص رولا نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ ہٹ بھی جائیں، وہ خود بھی ہٹیں، اور اس ہٹنے کے بعد جواب دہ بھی ہو. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس میں ایک دوسرے کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھائی ان کو سیف ایگزٹ دو، بس چھوڑ دینا کہ اگر وہ حمایت ختم کرتے ہیں. ایک میسج آیا تھا، میں نے وہ میسج بتایا بھی تھا اپنی ویڈیوز میں. ٹھیک ہو گیا نا. اور وہ میسج یہ آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میسج کو پھر نواز شریف صاحب نے بھی انٹرٹین نہیں کیا. پھر ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب نے انٹرٹین نہیں کیا تو پھر مریم صاحبہ نے بھی انٹرٹین نہیں کیا. اس میسج کو قبول نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے تابڑ توڑ ان پر نا ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ ایک صورتحال. آ جائیں جناب کہ عمران خان صاحب کس ملک کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب خان صاحب کہتے تو ہیں نا جناب کہ ان کو باہر سے بھی سپورٹ حاصل ہے. میں نے تو نہیں کہا، میں تو آپ کو بتاؤں نا، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں سپورٹ حاصل ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن اکیلی نہیں ہے. اتنا مذاق تھوڑی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور جو سیاہ سفید کے مالک ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا. تو خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ان کو باہر سے سپورٹ ہے. اچھا، خان صاحب نے کہا پیسے بھی بڑے آ رہے ہیں جناب، یہ اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں. اچھا، خان صاحب نے ایک بات کی کہ ان کو انڈیا اور اسرائیل سے سپورٹ ہے. وہ تو کسی کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس جن کے متعلق ثبوت ہیں نا کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں،
ان کا خان صاحب اصل میں نام ہی نہیں لے سکتے. یہ مجھے اندر کے بندوں نے بتایا ہے کہ ان کا نام ہی وہ نہیں لے سکتے. آج ہیں جناب، پہلے حافظ طاہر اشرفی صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کا SAPM یعنی معاون خصوصی بنایا گیا تھا ریلیجس ہارمنی یعنی مذہبی ہم آہنگی کے لیے. اب ان کے عہدے میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اور ان کا SAPM ریلیجس ہارمنی اور مڈل ایسٹ افیئرز. ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ مڈل ایسٹ افیئرز کا بھی ایک دم لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اصل معاملہ تھا جو اب بلی تھیلے سے باہر آئی ہے. اچھا، وہ پھر مسلسل کہیں آ جا رہے ہیں کدھر، چلے میں بتا دیتا ہوں، وہ مسلسل سعودی آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، کوششیں بھرپور جاری ہیں. اور ہماری یہ کس لیے کہ اپیز کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، معافی تلافی کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق کامیابی نہیں ملی. وہاں سے کامیابی طاہر اشرفی صاحب کو نہیں ملی، وہاں سے گرین سگنل نہیں ملا. میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا، میں نے کہا نواز شریف صاحب سے لندن میں کن کن کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، کہاں کہاں کیسے کیسے، اور نواز شریف صاحب نے اس پر بھی اپنا ناراضی کا اظہار کیا تھا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی وغیرہ لہر، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو بند کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کا زور توڑا جائے. تو تب ان کو ایک پیغام گیا اور پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی. اب سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی، ہر چیز نہ پوچھے نا. قریشی صاحب نے معاملہ بگاڑ دیا تھا جناب. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا سخت بیان دیا تھا، آپ کو پتہ ہے، سعودی عرب کے خلاف، اور کہا کہ ہم تو ادھر بلاک بنائیں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کہ جو کشمیر والا. آپ کے خیال میں تو قریشی صاحب نے یہ بیان دیا تھا یا ان سے بیان کوئی دلوایا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے، ایک لے مین کو پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کے بیان سے کتنا کوئی سیخ پا ہو جائے گا. تو چلیں، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو بالفرض مبینہ طور پہ پتہ نہیں بھی چل رہا تھا، تو قریشی صاحب تو بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نا. قریشی صاحب تو وہ تو بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ تو بہت ایک کب سے وزیر خارجہ اور ڈپلومیٹک، ان کو تو نامز کا پتہ ہے، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک نقطے کا، ایک ایک حرف کے استعمال کا چبا چبا کے وہ بولتے ہیں، بہت احتیاط سے بولتے ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا اس سے کیا طوفان آنا ہے. تو جناب وہ طوفان بپا کیا گیا، کرایا گیا، کیا ہوا لگتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری باتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد جناب وہ ناراضی بھی ہو گئی. ابھی FATF کے معاملے میں ایک افواہ اٹھی کہ جناب سعودی عرب نے ہمیں FATF کے معاملے میں ووٹ نہیں دیا. اچھا، پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کا نگیشن کر دی، اس کا جو ہے نا تردید کی دی، یہ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ووٹ دیا. ٹھیک ہے نا، ہماری اطلاعات کے مطابق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ایبسٹین کیا تھا. ایبسٹین سے مراد احتراز کیا، نہ ووٹ دیا، نہ مخالفت میں دیا، نہ حق میں دیا. اب آپ دیکھ لیں، اگر ایبسٹین نہ کرتے تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایبسٹین کر کے بھی بتا دیا، مطلب مبینہ طور پہ. اب آپ دیکھ لیں نا. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسی طرح سے ناراضی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور کب ہوئی تھی؟ وہ یمن جنگ کے سلسلے میں ہوئی تھی. ٹھیک، اور مجھے بہت ہی اندر کے لوگوں نے بتایا. خیر، میرے انٹرویو میں اپنا اسحاق ڈار صاحب بھی ماشاءاللہ بتا چکے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں کس طریقے سے کیسے پیغام ملا اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے جو جینوئن ڈاکیومنٹس تھے العزیزیہ والے، وہ مڈل ایسٹ سے یعنی UAE سے بھی اور سعودیہ سے بھی ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. یعنی کہ آپ وہ آلریڈی ویریفائڈ تھے، وہ ویریفائی کروا کے آئے تھے. جب یہاں گورنمنٹ کی لیول پہ گئے تو انہوں نے ان کو ویریفائی نہیں کیا. تو اسی وجہ سے تو مجھے ایک اور بڑے اندر کے سورس نے بتایا کہ بھائی ہمیں، نون لیگ کے سورس نے، کہ ہمیں کسی بہت بڑے شخص نے بتایا تھا، بہت ہی قابل اعتبار اور بہت ہی باوثوق شخص نے کہا تھا کہ جناب میرا خیال ہے کہ آپ نے محمد بن سلمان کو، آپ نے سعودی عرب کو کچھ ہلکا ہی لے لیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بھی ان کو کچھ ہلکا ہی لے لیا. اب اسی وجہ سے بھاری طاہر اشرفی صاحب کو بار بار بھیج کے ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو جن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں پہ آنا جانا اور وہ سارا کچھ، خان صاحب انہی کا نام نہیں لے سکتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.